علم محمد، عدل محمد، پیار محمد. علم محمد، عدل محمد، پیار محمد. ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ نماز جنازہ میں بعض جگہ پر لوگ جوتا پہن کے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض جگہ اس کو کھلوانے پر زور دیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھولنا ضروری ہے، جوتا اتارنا ضروری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس طرح سے بھی کہیں کہیں پر سننے کو ملا کہ قبرستان میں ہنگامہ بھی ہو گیا، دو گروہوں میں لوگ بٹ گئے وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں شرعی رہنمائی جو ہمیں مل رہی ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر جگہ پاک ہے، جس جگہ نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ جگہ اگر پاک ہے تو بلا شبہ جوتا ہٹا کر کے ہی نماز پڑھنا بہتر ہے. جگہ پاک ہے تو جوتا پہننے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، تو اس جگہ پر ہم جوتا اتار کے نماز پڑھیں گے. اور اگر جگہ پاک ہے مگر جوتا میں ناپاکی لگی ہے تب تو لازم ہے کہ جوتا کو اتار دیں. تب اس صورت میں ضروری ہو گیا جوتا اتار دینا. جگہ پاک ہے، جوتا میں ناپاکی لگی ہے، اور حدیث پاک ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنا جوتا نماز جنازہ کے ٹائم پہ نکالے تو صحابہ کرام نے بھی نکالنا شروع کر دیا، سبوں نے نکال دیے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور آپ نے اتارا تو ہم لوگوں نے بھی اتار دیا. سبحان اللہ. یہ تھا جذبہ صحابہ کرام کا کہ اپنے مقتدا، اپنے پیشوا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا ایسا کیا تو سب ویسے کرنے لگ گئے، دیکھا حضور یہ کر رہے ہیں تو سب ویسے کرنے لگ گئے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور سمے وصال رکھنے لگے تو صحابہ کرام بھی رکھنے لگ گئے، حالانکہ حضور نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، لیکن وہ رکھنے لگ گئے دیکھ کر کے. تو پھر اس کے بعد ان کے قدم ڈگمگانے لگ گئے، آنکھیں ان کی دھنسنے لگ گئیں، چہرے پیلے پڑنے لگ گئے، نقاہت اور کمزوری کے آثار ان کے چہروں سے نظر آنے لگ گئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ یہ کیوں کمزوریاں اور یہ نقاہتیں اور یہ پریشانیاں، آنکھیں نیچے دھس گئی ہیں، تمہارے پاؤں ڈگمگاتے ہیں چلنے میں، یہ سب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو حالانکہ حضور جانتے ہیں پھر بھی آپ نے پوچھا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو صوم وصال رکھتے دیکھا تو ہم بھی رکھنے لگ گئے آپ کی اتباع میں. تب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ہر بات کی نقل مت اتارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ خصوصیات بھی عطا فرمائی ہیں، تو یہ میری خصوصیت ہے، تم نہ کرو. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام نقل فرماتے تھے تو انہوں نے اتار لیے، حضور نے اتارا انہوں نے بھی اتارے. نماز کے بعد آپ نے پوچھا کیوں اتارے؟ تب انہوں نے کہا کہ حضور آپ کو دیکھا اتارتے ہیں، ہم بھی اتار لیے. تب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے آگے بتایا کہ آپ کی جوتی میں قذر کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے طبیعت گھن کرے. طبیعت اس کا ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے، ہر وہ چیز جس سے طبیعت گھن کرے، نفرت کرے تو اس کو قذر کہا جاتا ہے نا، یا قذر کہا جاتا ہے. تو میں نے اس لیے اتار دیا تھا. اس سے ثابت ہوا کہ جب جوتے میں کسی طرح کی جب ناپسندیدہ چیز لگ گئی تھی تو حضور نے اتار دیا. تو نجاست لگ جائے، ناپاکی لگ جائے تب تو بدرجہ اولا کیا بدرجہ ضروری اس کو اتارنا ہے. چونکہ اگر جوتے میں ناپاکی لگی ہے اور اسی کو پہن کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس طرح سے اس حال میں بھی جوتا اتار دینا ہے. ہاں ایک صورت ایسی بنتی ہے کہ زمین ناپاک ہو تو ظاہر بات ہے اس ناپاک زمین پر کھڑے ہو کے تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. تو ایسی صورت میں جوتا اتار کر اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے گی. چونکہ جوتا اتار دیا آپ نے تو اب جوتا پہننے کا حکم نہیں رہا، اور جوتا پہ کھڑے ہو گئے تو اس جوتا کی وجہ سے زمین کی ناپاکی ہے وہ آپ کے بدن سے الگ ہو گئی اور زمین کی ناپاکی سے آپ گویا کہ دور ہو گئے. تو ایسی صورت میں جوتا پہن کے نماز پڑھی جائے گی چونکہ جگہ ناپاک ہے. علم محمد، عدل محمد، پیار
محمد